اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد کریم صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کافی دیر سے یہاں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جا رہے ہیں۔ وقت کے اعتبار سے اختصار کے ساتھ میں آپ کے آگے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بیان کرتے ہوئے مخاطب ہوں گا۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا ایک مرکز ہے، قبلہ علامہ صاحب تشریف فرما ہیں، دیگر بھی علماء یقیناً تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان شخصیات کا سایہ جو شب و روز دین متین کی اہل سنت و جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کریم ان شخصیات کا سایہ اہل سنت پر، امت مسلمہ پر تادر قائم و دائم رکھے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خاطر حضور کی شان کو بیان کرنے کے ہی عنوان سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے مختلف مقامات پہ حضور علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے کسی نے سوال کیا کہ ذرا حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ فرمائیں، ذرا حضور کی شان تو بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جا قرآن پڑھ، اول تا آخر قرآن میرے مصطفیٰ کی گویا کہ ثنا کرتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرے امام اہل سنت نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ حضور علیہ السلام کی شانوں کو اللہ نے قرآن کریم میں مختلف انداز میں بیان فرمایا۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، جو مقام میں نے تلاوت کیا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایہا النبی۔ اب میں نے اس آیت کا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر کرنی ہے اور اپنی بات کو ختم کرنا ہے۔ آپ احباب کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہر سنی کو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس پر اللہ کا شکر کیا کرو، اس پر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے۔ میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اس بات پر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے اپنا بندہ بنایا ہے، اپنا عبد بنایا ہے۔ پھر اللہ کا شکر کرو اللہ نے خاتم النبیین کا امتی بنایا ہے۔ پھر اللہ کا شکر کرو اللہ نے امام اعظم کا مقلد بنایا ہے۔ پھر اللہ کا شکر کرو اللہ نے عقیدہ اہل سنت کا عطا فرمایا ہے، کیونکہ یہ بڑا پکا عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہم نے کسی بازار سے نہیں لیا، ہم نے کسی چلا گاہ سے نہیں لیا، ہم نے کسی مولوی کے بیان سے نہیں لیا۔ یہ عقیدہ ہم نے الحمدللہ قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے لیا ہے۔ یقیناً علماء کرام جو ہیں علماء حق کے بیانات سے ملتا ہے۔ میں دوسری طرف بات کر رہا ہوں کہ ہم نے عقیدہ فقط کسی ایک شخص سے نہیں لیا کہ 700 سال بعد ایک شخص آیا اس نے عقیدے درست کرنے تھے، پہلے سب کے عقیدے خراب تھے۔ نہیں، یہ وہ عقیدہ ہے جو صدیق اکبر کا عقیدہ تھا، جو سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ تھا، جو حضرت عثمان غنی کا عقیدہ تھا، جو مولا کائنات کا عقیدہ تھا۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں مدینہ منورہ سے نہ ملا ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر مبعوث فرمایا، گواہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اچھا، میں نے اس آیت پہ جب بیان کرنا چاہا میں نے مختلف لوگوں کے ترجمے اٹھائے،
میں نے ایک ترجمہ اٹھایا، اس میں نے پڑھا تو لکھا ہوا یا ایھا النبی، آگے ترجمہ چارہ ہوا تھا، اب یا کا ترجمہ لکھا ہوا تھا اے۔ آپ سن رہے ہیں نا؟ آپ کی توجہ ہے نا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون یہاں واقعتاً سننے بیٹھا ہے؟ ماشاءاللہ۔ یا ایھا النبی، یا کا ترجمہ لکھا اے، پھر ایھا کا ترجمہ لکھا اے، نبی کا ترجمہ لکھا خالی نبی، اور پھر کہا انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر مبعوث فرمایا۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا یہ نبی اردو زبان کا لفظ تو نہیں تھا کہ اس کا ترجمہ نہیں ہوا، یہ نبی کا بھی تو ترجمہ ہونا چاہیے تھا، اس لفظ کو اتنی تیزی سے کیوں گزار دیا گیا؟ اس لفظ پہ اتنی آنکھیں بند کر کے نبی کا ترجمہ بھی نبی لکھ دیا، یا کا ترجمہ لکھا، ایھا کا ترجمہ لکھا، انا ارسلناک شاہدا کا ترجمہ لکھا، پورے قرآن کا ترجمہ لکھا، یہ نبی کا ترجمہ حضرت نے کیوں نہیں لکھا؟ بھائی صاحب کو نبی کا ترجمہ لکھتے کیوں الجھن ہو رہی تھی؟ میں حیران ہو گیا، میں حیران ہو کے بیٹھا، میں نے سوچا شاید لکھنے والے کی عربی کمزور ہو، شاید لکھنے والے کی عربی کمزور ہو، لفظ نبی کا مطلب نہ پتا ہو۔ پھر میں نے سوچا کہ اگر عربی کمزور ہوتی تو پھر پورا قرآن کا ترجمہ نہ کرتے، پھر پورے قرآن کا ترجمہ کیسے کیا؟ بہت غور و فکر کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا، یہ لکھنے والے کی، ترجمہ کرنے والے کی عربی کمزور نہیں، ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ اگر نبی کا ترجمہ کریں گے تو اپنے ابا کا عقیدہ کہاں لے کے جائیں گے؟ اپنے عقیدے کا سارا کام ہی خراب ہو جائے گا، کیونکہ نبی کہتے کس کو ہیں؟ نبی صرف خبر دینے والے کو نہیں کہتے، نبی صرف عام خبر دینے والے کو نہیں کہتے، کیونکہ نبی کوئی یہ خبر تو نہیں دیتا کہ آج درجہ حرارت کیا ہے، کوئی نبی سے تو یہ تو نہیں پوچھتا کہ آج ڈالر کا ریٹ کیا ہے، نبی کوئی درجہ حرارت یا ڈالر کا ریٹ تو نہیں بتاتا، نبی خبر ہی وہ دیتا ہے جو عام آنکھ دیکھ نہ پائے، جو عام ذہن سوچ نہ پائے، جو عام انسان کا ادراک میں آ نہ پائے، وہ خبر نبی دیتا ہے۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، جو غیب کی خبریں دینے والا ہو، نبی غیب کی خبریں دینے والے کو کہتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے تو آگے اکابر علماء کا، اہل سنت کے علماء کا ترجمہ ہے وہ پڑھو، اور اگر حقیقتاً قرآن پڑھ کے صاحب قرآن کو دل میں بسانا چاہتے ہو تو آ جاؤ اس کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھو جو کہتا ہے چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پر لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا یا ایھا النبی، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب۔ میرا موضوع انا ارسلناک شاہدا ہے، لیکن یہاں رکنا چاہوں گا، اے میری غیب کی خبریں دینے والے حبیب علیہ السلام۔ نبی کہتے ہی اس کو ہیں جو غیب کی خبریں دینے والا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے غیب کی خبریں دینے والا حبیب کہا، اور اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے علم غیب پہ، جس کا عنوان ہی یہ ہے کہ ما کان وما یکون کی تمام خبریں اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ کہا سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ اچھا یہ جو حضور علیہ السلام کے علم غیب پہ الجھنوں والا چکر ہے نا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ تو آج اٹھ گئے، یہ آج نہیں اٹھے، جیسے ہم بہت پرانے ہیں نا یہ بھی بہت پرانے ہیں، جیسے علم غیب ماننے والے بہت پرانے ہیں نا، جیسے علم غیب کا بیان کرنے والے بہت پرانے ہیں، ویسے یہ الجھن والے بھی نئے نہیں ہیں، ان کا بھی دل نہ دکھایا کرو، یہ نئے نہیں ہیں، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے، ان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ آؤ ذرا ان کی تاریخ بھی بیان کرتا ہوں۔